الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے قتل میں قصاص مقرر کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور جو کوئی اپنے بھائی کو معاف کرنا چاہے اور اس کا بدلہ اچھے طریقے سے چاہے، یہ تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بوجھ ہلکا کرنا ہے اور اس کی مہربانی ہے، اور اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل والے لوگوں، اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو مخلوق خدا کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لایا گیا، بت پرستی چھڑا کر وحدہ لا شریک سے متعارف کرایا گیا۔ ظلم و تعدی جو انتہا درجے کی تھی، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ان کے دلوں میں رحم اور شفقت کو بھر دیا گیا۔ جو لوگ مسافروں کو لوٹتے تھے انہیں مسافروں کی خدمت کے لیے مامور کر دیا گیا۔ جو لوگ سوالیوں کو دھکے دیتے تھے اور بے عزت کرتے تھے انہیں اپنے منہ سے نکال کر کھلانے کا درس دیا اور اسے ثواب قرار دیا گیا، اور پھر فحاشی اور برائی سے نکال کر پاکیزگی کی طرف لایا گیا، اور یہ حکم فرمایا گیا کہ اس پاکیزگی اور انسانیت کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دینی پڑے گی۔ تمہیں 5 وقت کی نماز ادا کرنا پڑے گی جو تمہیں بے حیائی سے بچا کر پاکیزگی کی طرف لائے گی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی عطا کرے گی، اور تمہیں اپنے مال، جسم اور روح کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ فرمایا گیا کہ معاشرے کی سب سے مضبوط بنیاد عہد ہے، اسے تم پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ جب عہد ہی معاشرے میں ٹوٹ جاتا ہے تو معاشرے کی سب تانیں ہی ٹوٹ جاتی ہیں، شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ عہد کس سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلا عہد اللہ سے ہے، دوسرا عہد اللہ تعالیٰ کے رسول سے ہے، اور تیسرا عہد آپس میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے عہد نہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عہد نہ رہے، اور آپس کے عہد بھی ٹوٹ جائیں تو پھر اچھائی کس طرح برقرار رہے گی؟ تمام شیرازہ بکھر کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ وہ ہدایتیں ہیں جو مالک الملک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو دیں، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خوش نصیب بنایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو فوراً مان لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو کر سارے احکام کی پابندی اور اس طرح بندگی اور غلامی کی کہ وہ ساری کائنات کے حاکم بن گئے۔ اور اس کی گواہی تاریخ کے ہر لفظ میں موجود ہے۔ جس نے اس حقیقت کو دیکھنا ہو وہ تاریخی عالم کو اٹھا کر دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتی، کسی قوم، کسی ملک میں نہیں ملتی۔ یہ قربانی، یہ اصلاح صرف نصف رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور غلامی کا نتیجہ تھی۔ اس کے بعد مومنین کی بہتری اور حوصلہ افزائی کے لیے اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے جو حکم دیا گیا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ اس وقت عرب میں جو لوگ آباد تھے وہ آپس میں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ان میں جو امیر ہوتا تھا وہ غریب کے ایک قتل کے بدلے میں 2 قتل کرتا تھا۔ اگر امیر کی عورت قتل کی جاتی تو غریب کا مرد قتل کیا جاتا، امیر کا غلام قتل کیا جاتا تو غریب کا آزاد قتل کیا جاتا، اور اس طرح اپنے غرور اور تکبر کا اظہار کرتے تھے اور اپنے تکبر اور غرور پر فخر کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو کر متقی اور پرہیزگار بن گئے۔ ان میں جب یہ جھگڑا پیش آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ تکبر اور غرور کی باتیں جاہلیت کی باتیں ہیں۔ اب تکبر اور غرور کا نہیں بلکہ اب عاجزی اور اخلاص کا معاشرہ قائم کرنا ہے۔ اب فساد نہیں کرنا بلکہ امن کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ اب برائی نہیں کرنی بلکہ اچھائی کرنی ہے، اور اب نفرت نہیں کرنی بلکہ ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، اور ایک ایسا معاشرہ تم نے پیش کرنا ہے جو محبت کا نمونہ ہو، اور دیکھنے والے تمہیں اس طرح دیکھیں جس طرح ایک ہار میں موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس آشتی
اور امن کے پیغام کے ساتھ یہ تبلیغ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک ہے کہ پہلے جب تم بدلہ لیتے تھے وہ طریقہ غلط ہے، اب یہ ہے کہ جو بھی قتل کرے گا اسے ہی بدلے میں قتل کیا جائے گا، جو قتل کرے گا اسی کو اس کی سزا ہوگی، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت قتل ہوگی۔ اور فرمایا اس میں تمہارے لیے یہ تخفیف کی جاتی ہے کہ اگر مقتول کے لواحقین قصاص ترک کر دیں، یعنی کہ بدلہ ترک کر دیں، تو تم انہیں اس کا بدلہ دے دو، اور بدلہ ترک کرنے میں بھی اور بدلہ لینے میں بھی نرمی کا اظہار ہونا چاہیے، تاکہ یہ غلطی سے گناہ کا ارتکاب ہوا ہے اس کا اثر بد دور ہو جائے اور آپس میں پھر محبت اور امن قائم ہو جائے۔ اس لیے قصاص بھی نرمی سے بہترین طریقے سے لینا چاہیے، اور قصاص دنیا دینا بھی نرمی سے بہترین طریقے سے چاہیے۔ فرمایا کہ جب اس پر کوئی عمل کر کے قصاص دے دے اور قبول بھی کر لیا جائے، اس کے بعد بھی اگر کسی کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہو اور اس طرح غصہ اور غم میں مبتلا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت عذاب دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں فساد پسند نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جو قتل کے بدلے قتل رکھا گیا ہے، عقل والو اس میں بھی تمہاری زندگی ہے۔ اگر ظالم کو ظلم کی سزا نہ دی جائے تو یہ مظلوم کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، اور ظالم کو یہ چھٹی دے دی ہے کہ وہ معاشرے میں جتنا مرضی ظلم کرتا اور تباہی اور بربادی مچاتا پھر۔ اگر ظالم کو یہ یقین ہو جائے کہ میں اپنے ظلم کا بدلہ ضرور پاؤں گا، تو پھر وہ ظلم کا ارتکاب کبھی نہیں کرے گا اور وہ ظلم سے باز آ جائے گا۔ اس طرح ظلم کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے اور مظلوم کی مدد ہوتی ہے، مظلوم کی زندگی بن جاتی ہے۔ جو لوگ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو صابر بناتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو غم و غصہ خواہشات نفسانی سے روک لیتے ہیں، وہ پرہیزگار اور متقی بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ اپنی زندگی کو پابند کر لیتے ہیں اور وہ معاشرے کی زندگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس میں اپنے غصے، جذبات اور خواہشات کو کام میں نہیں لانا، بلکہ ان پر قابو پانا ہے۔ بات پھر وہی ہے کہ یہ معاشرہ جو صدیوں سے فخر، تکبر، ظلم اور غرور کرنے کا عادی تھا، وہ ایک حکم سے یکدم کس طرح بدل گیا۔ تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہیں ایک ایسی طاقت مل گئی تھی کہ وہ غصے پر بھی قابو پا لیتے تھے، نفسانی خواہشات پر بھی قابو پا لیتے تھے، اپنے جذبات پر بھی قابو پا لیتے تھے، اپنی بے عزتی پر بھی قابو پا لیتے تھے، اور ہر دکھ اور غم پر قابو پا لیتے تھے۔ ان کا نفس مطیع ہو گیا تھا، ان کی بشریت مغلوب ہو گئی تھی اور ان کی ملکیت غالب ہو گئی تھی۔ کس کی؟ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایک غلام کی زندگی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہی گواہی ملے گی۔ عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق تھا، سب سے بڑا ظالم تھا، سب سے بڑا مردود اور ملعون تھا، جسے رئیس المنافقین کا خطاب ملا تھا۔ اسی کا لڑکا حضرت عبداللہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ بنی متعلق کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ قیام فرمایا۔ حضرت عمر کا خادم پانی لینے گیا تو ادھر عبداللہ بن ابی کا خادم بھی پانی لینے گیا ہوا تھا۔ شیطان نے ان کو پہل کرنے کے لیے بھڑکایا، ان میں آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک نے کہا میں پہلے پانی بھروں گا، دوسرے نے کہا میں پہلے پانی بھروں گا، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ عربوں میں روایت تھا کہ جب لڑائی کا آغاز ہوتا تو پہلے آواز دی جاتی تھی۔ لڑکے نے آواز دی کہ اے انصار مدد کے لیے آؤ۔ حضرت عمر کے غلام نے بھی آواز دی اے مہاجرین امداد کے لیے آؤ۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، لڑائی تک نوبت پہنچ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا تو بہت خفا ہوئے۔ فرمایا کہ تم میں ابھی تک وہ جہالت کی خصلتیں موجود ہیں؟ خبردار تم ایک دوسرے سے اس طرح کی باتیں کرو۔ تم مسلمان ہو، تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، نہ کوئی مہاجر ہے نہ کوئی انصار۔ واپس اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے۔ عبداللہ بن ابی کو جب اطلاع ملی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ لوگ مہاجر، بے آسرا، بے سہارا اور بے گھر ہمارے پاس یہاں آ گئے تھے، ہم نے انہیں پناہ دی، ہم نے انہیں مکان دیے، زمینیں دی، ہم نے انہیں جائیدادیں دی اور ہم نے انہیں عزت دی۔ اب یہ ہم پر سوار ہونے لگے
اور ہمارے ساتھ اس طرح بدسلوکی کر رہے ہیں؟ اگر ہم انہیں اس طرح پناہ نہ دیتے تو یہ ہمارے پاس اس طرح نہ آتے اور نہ یہاں رہتے۔ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ یہ ذلیل لوگ ہیں، ان کو اب مدینہ میں نہیں رہنے دینا۔ یہ بات عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ کو بھی معلوم ہوگی۔ جب قافلہ واپس مدینہ شریف کی حد میں پہنچا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اور جب عبداللہ بن ابی سامنے آیا تو کہا، خبردار، اس حدود میں تم داخل نہیں ہو سکتے ہو، تم نے خود کہا کہ ذلیل مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، ذلیل تم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت پاکیزہ اور عالی شان والی ہے، تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کتنا بڑا جذبات پر قابو تھا۔ بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے کہ تم ذلیل ہو، اور غلامان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں، تم اپنے گھر اور وطن میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سب کو روک دیا، چانچہ عبداللہ بن ابی پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرا بیٹا مجھے اور میری جماعت کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور فرمایا، صبر کرو، کوئی بات نہیں۔ پھر وہ خاموش ہو گئے، اور اس طرح ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن ابی باز نہیں آتا اور منافقت کرتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا، مجھے اجازت دی جائے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ دوسرے نے کہا، مجھے اجازت دی جائے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عبداللہ کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ بن ابی میرا باپ ہے، اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے تو مجھے اجازت دی جائے تاکہ یہ فخر مجھے حاصل ہو کہ میں اس کی گردن اپنے ہاتھ سے اڑا دوں اور میرے ایمان کا ثبوت ظاہر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعائے خیر کی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ایسی طاقت مل گئی تھی جیسے ان کے عیوب ان کے سینوں سے دور ہو گئے تھے اور وہ پاک ہو گئے تھے۔ ایسی طاقت مل گئی تھی کہ اس سے ساری گندگی دور ہو گئی، غصے بھی دور ہو گئے، فخر بھی دور ہو گئے، تکبر بھی دور ہو گیا اور لالچ بھی دور ہو گیا، جذبات بھی ختم ہو گئے۔ غرض یہ کہ ہر چیز دور ہو گئی اور دوسرے سے، اور وہ سر سے لے کر پاؤں تک نور علی نور ہو گئے۔ یہ کس چیز کی برکت تھی؟ یہ برکت صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اس لیے آج بھی اگر معاشرے میں عیوب کو دور کرنا ہے، اگر گھر میں یا معاشرے میں فرد نے یا پورے معاشرے نے پاکیزگی حاصل کرنی ہے تو انہیں وہی طاقت حاصل کرنی ہوگی جس سے یہ اپنے ان عیوب پر قابو پا سکیں، اور وہ طاقت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر نہ افراد کی اصلاح ہو سکتی ہے اور نہ ہی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے پاک کی سینوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور سینے پاک یاد الہی سے ہوتے ہیں۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت لازمی چیز ہے، اور مخلوق کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہیں ایک ایسی دولت کا پتہ بتایا جائے، ایسی دولت کے لیے انہیں مشغول کیا جائے جس کے حاصل ہونے سے وہ دونوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر سکیں اور دونوں جہانوں کی انہیں خوشیاں ملیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس غرض و غایت کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، دینی یا دنیاوی تکالیف لے کر آتے ہیں، ہم انہیں یہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بٹھاتے ہیں تاکہ ان کے سینے صاف ہو جائیں اور انہیں وہ دعا مل جائے جو ہر مرض کی شفا ہے، تاکہ دونوں جہانوں کے غموں سے انہیں نجات مل جائے اور دونوں جہانوں کی خوشیاں انہیں نصیب ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔